کر سکتے ہیں اگر کوئی سیاسی جماعت ہو اور اگر کوئی سیاسی معاملات کو سیاسی طرح سے دیکھتا ہو. لیکن ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جو ویسے بھی اس کو یہ کہا تو جاتا ہے کہ جب دلیل ختم ہوتی ہے پھر گالی شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے مخالفین کے پاس چونکہ دلیل نہیں ہے، پرفارمنس نہیں ہے، پھر گالی ہے. اور جب آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی جب مقابلہ نہیں کر سکتے پرفارمنس میں، جب مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا جو وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آل آؤٹ جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر کردار کشی ہے اور بدتمیزی ہے اور وہ ان کا ترا امتیاز ہے. 8 ہفتے اور اب تو خیر 9 ہونے والے ہیں. ان 8-9 ہفتوں کی حکومت میں جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو لینڈ مارک کام کیے، ایک تو آتے ہی جو ایک رمضان کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج درپیش تھا، جس میں انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے وہ سب سے زیادہ مہنگائی جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور اس کو قابو کرنا بہت بڑا چیلنج تھا. ایک بہت بڑے کمپریہنسو پلان کے ساتھ اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. کئی جگہوں پر ہم کامیاب ہوئے، کئی جگہوں پر نہیں ہو سکے، لیکن حتی الامکان کوشش کی گئی کہ ایک تو وہ 64 لاکھ گھرانے جن کو ان کے گھروں پہ جو ہے وہ دیا گیا نگہبان رمضان پیکج، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یاد یہ کرانا چاہتی ہوں کہ چیف منسٹر صاحبہ نے جو اوتھ لینے کے بعد جو پہلی میٹنگ کی وہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تھی، اور وہ پہلے دن سے بہت سینسٹیو ہے اس حوالے سے کہ ان کو عام آدمی کو وہ دیکھیے، ان کو عام آدمی کو آپ جی ڈی پی سمجھائیں، اس کو یہ بتائیں، اس کو ڈالر کی قیمت بتائیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات سے. اس کا لینا دینا اس بات سے ہے کہ اس کو آٹا کتنے کا ملتا ہے. عام آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ اس کو جو سبزیاں ہیں وہ کتنے کی ملتی ہیں. عام آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ کیا مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہے، میں پروردگار کے شکر کے ساتھ ساتھ میں مریم نواز شریف صاحبہ کی اس محنت کی خود چشمدید گواہ ہوں جو انہوں نے اس صوبے کے اندر مہنگائی کم کرنے کے حوالے سے کی ہے. اور ادارہ شماریات کی رپورٹ ہو یا اب جو گراؤنڈ کے اندر سے میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، جس کے اندر یہ ایک خواب لگتا تھا، بلکہ خواب کیا، کبھی کسی وزیر اعلیٰ کو یہ خیال ہی نہیں آیا شہباز صاحب کے بعد کہ روٹی بھی سستی ہونی چاہیے. روٹی بھی کوئی چیز ہے جس کا جو ہے جس کے اوپر میٹنگز ہونی چاہیے. روٹی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی قیمت کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جانا چاہیے. انہوں نے نہ صرف روٹی سستی کی بلکہ اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی کرایا. بہت سارے مافیاز، بہت سارے لوگ اٹھے جنہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں کریں گے، نہیں ہونے دیں گے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ نے اپنی رٹ آف دا گورنمنٹ کو جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کیا. اس کے بعد 1 ہفتے کے دوران پنجاب میں جو ہے وہ مرغی کا گوشت 230 روپے سستا ہوا ہے. مرغی کے گوشت میں پنجاب میں 230 روپے کی کمی ہوئی ہے. پیاز جو ہے، جو آپ کو یاد ہوگا رمضان الشریف میں مجھ سے بیسک زیادہ سوال آپ لوگوں نے اس وقت پیاز اور ٹماٹر کے حوالے سے آپ کر رہے تھے. اس وقت 300-350 تک پیاز جو گیا، وہ پیاز اس وقت الحمدللہ پنجاب میں 120 روپے پہ دستیاب ہے. اسی طرح جو ٹماٹر ہے، ٹماٹر نے بھی اپنی 250 روپیہ جو ہے وہ کراس کیا. وہ ٹماٹر اس وقت 50 روپے کے اوپر اویلیبل ہے اور ایک وافر مقدار میں موجود ہے. اس کے بعد آلو جو ہے وہ 40 روپے سستا ہوا ہے. صرف 1 ہفتے کی فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اور جس دن مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ بنی تھی اس دن 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ 2800 روپے کلو تھا. پنجاب میں مریم نواز شریف کے جس دن انہوں نے اوتھ لیا 26 تاریخ کو، اس دن پنجاب میں آٹے کا تھیلا 2800 روپے کا بک رہا تھا. اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت بہت خوشی اور اللہ پاک کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا. اور اس وقت 20 کلو کا جو تھیلا ہے اس کے اندر 1000 روپے کی کمی ہوئی ہے. اس وقت تھیلا 1800 روپے میں پنجاب کے اندر دستیاب ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ ریلیف جو پنجاب کے لوگوں کو دیا جا سکتا ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اب یہ مہنگائی میں کمی جو ہے 36% سے 17% پہ پنجاب میں آ سکتی ہے، تو باقی صوبوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر باقی صوبوں کے اندر بھی حکومتیں موجود ہیں، آخر باقی صوبوں کے اندر بھی سیاسی لوگ موجود ہیں. لیکن یہ باقی صوبوں میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو باقی صوبوں کو جو ہے اس بارے میں سوچنا چاہیے. اگر مریم نواز شریف نے کر کے دکھایا ہے تو اس کو مقابلے کی طرح، ایک صحت مند مقابلے کی طرح لیں. چونکہ خیبر پختونخوا میں بھی عام آدمی کو ریلیف چاہیے،
باقی صوبوں کے اندر بھی عام آدمی جو ہے وہ آٹا سستا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو آلو پیاز ٹماٹر جو ہے وہ سستا چاہیے، جو صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ڈومین ہوتا ہے، اور اس ڈومین پہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جو ایک بہت کمپریہنسو پلان، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میں پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس آٹے کی قیمت میں اور کمی آئے گی، اس آٹے میں کی قیمت میں اور کمی لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ 35 روپے والا آٹا جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ملتا تھا، اس کے بعد اس ملک کو جو ہے وہ تبدیلی کا گھن لگا اور آٹا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، وہ 35 روپے والا آٹا تو شاید اب اویلیبل نہیں ہے، لیکن اس آٹے کو کم کرنے کے لیے وہی نواز شریف کی بیٹی جو ہے وہ اپنے ہر طرح کے وسائل بروئے کار لا رہی ہیں، اور پوری اشیاء خورد و نوش کی مانیٹرنگ کے لیے ایک اتھارٹی جو ہے اس کے قیام کی منظوری دے دی گئی ہے، جو 1 مہینہ نہیں، جو 15 دن نہیں، جو 12 مہینے 24/7 صرف اس کا ایک کام ہوگا کہ اس نے جو اشیاء خورد و نوش کی قیمت ہے اس کو کنٹرول رکھنا ہے، اس کے اوپر چیک رکھنا ہے۔ اب جو باقی چیزیں ہیں جو انہوں نے 7 سال کے بعد لیپ ٹاپ کا آغاز کیا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیاں یوتھ کی دعوے دار تو بنتی ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے وہ یوتھ کے نعرے تو لگاتی رہیں، اور لیکن یوتھ کے لیے جو اتنا بڑا لینڈ مارک پروگرام تھا وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب کا، اس کو بند کر دیا گیا صرف بغض شہباز شریف میں کہ یہ چونکہ لیپ ٹاپ کا پروجیکٹ جو ہے یہ شہباز صاحب نے شروع کیا تھا تو ہمیں وہ بند کر دینا ہے۔ میری چیف منسٹر جو پروگرام، اول تو کوئی پروگرام تھا نہیں، لنگر گاہ خانے پناہ گاہیں اور وہ انڈے کٹے مرغیاں ان کے اپنے دور میں ہی ختم ہو گئے تھے، کوئی ایسا پروجیکٹ ہے نہیں جو آگے لے جایا جا سکے، اور باقی جو ہمارے پروجیکٹس کے اوپر انہوں نے تختیاں لگائی تھی، یہ جو مرضی کر لیں، فیلڈ ہاسپٹل شہباز شریف کا تھا، نون لیگ کا تھا، اس کو آگے مریم نواز نے ہی بڑھایا ہے۔ کلینک آن ویلز شہباز شریف صاحب کے تھے، اس کو دوبارہ آج جو ہے وہ بڑھا کے اس کو جو ہے وہ ڈبل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ 100 ایمبولینس جو ہیں جو پریگننٹ خواتین کو جو ہے وہ ہسپتال لے جا کر ہسپتال سے واپس جو ہے وہ انشاءاللہ گھر لایا کریں گی۔ یہ تمام وہ درد دل رکھنے والی وہ خاتون وزیر اعلیٰ ہے جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ لیپ ٹاپس اچھا ہو، یہ لیپ ٹاپس کے پی کے میں بھی پٹیں۔ میری خواہش ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر ان کے جو ہے وہ تانے کسنے کی بجائے، بدتمیزی کرنے کی بجائے ان کے کاموں سے مقابلہ کریں اور مجھے دکھائیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں کسی دن دیکھ کے کہوں کہ بھائی کے پی کے نے بڑا کام کر لیا ہے، پنجاب یہ نہیں کر سکا۔ یہ آنکھیں ترس گئی ہیں دیکھنے کو کہ کبھی میں یہ کہوں کہ کے پی کے جو ہے وہ پہلے باتیں کرتی ہے، پہلے جنگلہ باز بہت بری تھی، پھر خود ہی جنگلہ باز بھی بنا لی، پھر ایک طرف ایمبولینس، جب ایئر ایمبولینس شروع کی چیف منسٹر صاحبہ نے، ایئر ایمبولینس بہت بری تھی، پھر خود ہی کہہ دیا ہم بھی ایئر ایمبولینس لانا چاہتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ اس پہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، استاد ایک ہی ہوتا ہے تو باقی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، فالوور رہتا ہے، استاد رہتا ہے۔ اور اگر چیف منسٹر صاحبہ آپ کو بتا رہی ہیں اور یاد کرا رہی ہیں، ہاں سستی روٹی بھی جو ہے، جب چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے سستی روٹی کرنے کی جو ہے وہ اقدامات اٹھائے، جب اس کو 16 روپے کیا تو اس کے بعد کے پی کے کو جو ہے خیال آ گیا، ان کے چیف منسٹر کو اٹھا کے بتایا ہوگا کسی نے کہ پنجاب میں یہ بھی ہو گیا، تو انہوں نے کہا جی میں 15 روپے کر دیتا ہوں، لیکن 15 روپے کی امپلیمنٹیشن میں چیلنج کر کے کہہ رہی ہوں خیبر پختونخوا میں کہیں نہیں ہے، لیکن ہماری روٹی کی قیمت جو ہے، اور یہ بھی میں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ 16 روپے سے بھی روٹی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایک آدھے دن کے اندر 16 روپے سے بھی روٹی کی قیمت کم کی جا رہی ہے، کیونکہ جب 1000 روپیہ جو ہے وہ 20 کلو کے تھیلے کے اوپر کم ہو رہا ہے تو اس کا ریلیف چیف منسٹر صاحبہ نے عام آدمی کو جو ہے وہ دینا ہے۔ اس کے ساتھ جو لیپ ٹاپ ہے، آئی پیڈز ہیں، اسکالرشپس ہیں، یہ سب چیزیں میں گنواتے تھک جاؤں گی، اور یہ اقدامات جو ہے 33 انیشیٹوز ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے، جو انہوں نے 8 ہفتے کی ایک قلیل مدت کے اندر شروع کیے ہیں، اور یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں، جیسے میں نے کئی دفعہ کہا کہ یہ سب وہ پروجیکٹس ہیں جو شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ لیپ ٹاپ کو جس کی منظوری دی گئی ہے، اس لیپ ٹاپ کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ لیپ ٹاپس جو ہے میرٹ کے اوپر بچوں کو ملیں گے۔ یہ جو مہنگائی کا ایک ڈاؤنورڈ ٹرینڈ ہے پنجاب کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف مینٹین کرنا چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن ہے، بلکہ اس کو نوز ڈپ لے کے آنا ہے۔ یہ ان کا حکم ہے کہ مجھے مہنگائی میں ہر صورتحال میں کمی چاہیے، چونکہ عام آدمی اس کو سب سے زیادہ جو اس وقت افیکٹ ہر آدمی کو کرتی ہے وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کے حوالے سے
جو اشیاء خرد و نوش کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو ادارہ شماریات بھی ایکسیپٹ کر رہا ہے، دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان آن ٹریک ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے شاید ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ سکون رہنے نہیں دینا، اس ملک کے لوگوں کو ریلیف نہیں دینا۔ آج مجھے میں نئی بات پتہ چلی ہے ویسے کہ جو لائٹیں لگائی گئی ہیں کینال کے اوپر، یہ بھی جو ہے وہ حکومت کو کوئی اور بتائے گا کہ لائٹیں ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور کون سے رنگ کی ہونی چاہیے۔ یہ بھی آج نئی بات پتہ چلی کہ جو بائکس ہیں وہ بھی بچوں کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بچے جو ہے اس سے ون ویلنگ کریں گے یا لڑکیوں کو چھیڑیں گے۔ یہ مطلب انٹرسٹنگ قسم کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے وہ سننے کو مل رہا ہے ہمیں کہ ایک تو یہ ایگزیکٹو کے کام ہیں جو ظاہر ہے ایگزیکٹو نے کرنے ہیں، حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے اور اس کے اوپر کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی، لیکن جو اس کو مطلب اس کو کرنے کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن ہی ڈھنگ کی دے دیں۔ اب وہ ون ویلنگ کریں گے، الیکٹرک بائکس جو ہیں وہ آپ کیوں دے رہے ہیں بچوں کو، اور وہ بچوں کو جو ہے لڑکیوں کو چھیڑیں گے، تو جو بچیاں جو ہیں ان کو آپ بسوں کے اوپر رولنے کے لیے چھوڑ دیں، وہاں بچیاں بڑی محفوظ ہیں، وہاں بچیاں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے اوور سینسٹیو ہیں، ان کو ہونا بھی چاہیے، چونکہ پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ آئی ہے، اور خاتون ویسے بھی کہا جاتا ہے کائنڈ ہارٹڈ ہوتی ہے، اور وہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ پریگننٹ عورتوں کے لیے وہ ایمبولینس شروع کر رہی ہے کہ عورتوں کو کمیوٹ کرنا اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے جب ان کو ہاسپٹل لے جانے کا ٹائم آتا ہے، تو ان کو فری آف کاسٹ، یہ بھی بتا دوں، فری آف کاسٹ وہ ایمبولینس جو ہے وہ گھر سے لے گی بھی اور ڈیلیوری کے بعد انشاءاللہ گھر ڈراپ بھی کرے گی۔ یا اگر اب وہ بچیوں کو ہم بااختیار بنانا چاہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ اپنے لیے بھی بااختیار ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی بااختیار ہو، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچیاں جو ہیں ان کو اسکوٹر دینے سے لوگ ان کو چھیڑیں گے، اور اگر یہ بات درست بھی ہو تو اس معاشرے کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا حکومت کو، کیا باقی تمام اداروں کو اپنی اپنی رسپانسبلٹی فیل نہیں کرنی چاہیے؟ اگر حکومت اپنی رسپانسبلٹی فیل کر رہی ہے، باقی اداروں کو بھی اپنی رسپانسبلٹی فیل کرنی چاہیے، رادر کہ آپ ابھی تو خیر بڑی مہربانی ہے، اسلام آباد میں روٹی کا جو ہے وہ بھی روٹی کی قیمت کیا ہوگی یہ بھی حکومت کی بجائے کہیں اور طے ہو رہا تھا۔ میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لیے حکومت جو کام کر رہی ہے اس کو اس کے کام کرنے دیں، اور حکومت نے خاص طور پر وفاق کی ہو یا پنجاب کی ہو، تھوڑے عرصے کے اندر اپنے ایسے فٹ پرنٹس بنا دیے ہیں کہ دنیا اس کو مان رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے، ورلڈ بینک کی رپورٹ کہتی ہے اگلے سال مہنگائی کے اندر 11% کی کمی آئے گی، ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کے جی ڈی پی جو ہے اس میں اضافہ ہوگا، آپ کے ملک کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، دنیا آپ کے ملک میں آ رہی ہے۔ آج چیف منسٹر صاحبہ سے جو ہے وہ دبئی کے ایک ڈیلیگیشن نے ملاقات کی، وہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ جو ہے وہ اسکولوں کو پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں عام آدمی کے بھلے کے لیے ہیں، اس کے اندر فضول قسم کی کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور خواہ مخواہ روڑے اٹکا کر جو ہے وہ کسی ادارے کو کسی دوسرے انتظامیہ کے معاملات میں انکروچ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت مہربانی جی، شکریہ۔ چاہے صاحب بڑی کلیئر ہے، مجھے یہ دکھا دیں، وہ قانون دکھا دیں جہاں پہ یہ کہا جائے کہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ کوئی اور طے کرے گا، یا لائٹیں کس رنگ کی لگیں گی یہ کوئی اور طے کرے گا، یا یہ بتایا جائے کہ جو پروجیکٹس ہیں وہ لانچ کرنا اور وہ پروجیکٹس بنانا ایگزیکٹو کے علاوہ کسی اور کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی یہ قانون ہے تو بتا دیں، قانون ہے ہی نہیں نا۔ آپ اگر اپنی ڈومین سے باہر جا رہے ہیں تو وہ آپ جا رہے ہیں، قانون اجازت نہیں دیتا۔ کوئی قانون بتا دیں مجھے کہ جس کے اندر یہ سارے کام جو ہے یہ کسی اور نے کرنے ہیں، یہ ایگزیکٹو کے کام جو ہے وہ کوئی اور کرے گا، ہم کسی کے کام نہیں کر رہے، کوئی برائے مہربانی ہمارے کام بھی نہ کریں۔ اچھا میڈم، پنجاب نے الیکشن سے قبل اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 200 یونٹ جو ہے وہ بجلی کے فری دیے جائیں گے، گرمی کا موسم آ گیا ہے، اس پہ اب کیا وفاق کا میٹر ہے، اس پہ کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ دوسرا جو ای بائکس کا معاملہ ہے اس پر اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پابندی لگا دی گئی، جو آپ کا فیصلہ ہے اس پہ کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو سولر پینلز کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی ہم آئی ایف کے پروگرام کے اندر ہمیں جانا ہے، اور سبسڈیز کے اوپر ان کی آپ کو پتہ ہے زیرو ٹالرنس ہوتی ہے، سو اس کا حل پھر چیف منسٹر صاحبہ نے یہ نکالا، وہ اپنے وعدے کے اوپر آج بھی قائم ہے، اور ان کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ وہ جو 100 یونٹ کے پروٹیکٹڈ صارفین ہیں ان سب کو سولر پینل دیے جائیں گے اپنے گھر کی بجلی، ان کو بجلی کے بل پہ اتنے چھوٹ دے دیں، وہ چھوٹ دینے کی بجائے پورے کا پورا سولر پینل کی وجہ سے ان کو بجلی کے بل نہیں آئیں گے۔ سو یہ وہ وعدہ ہے ایک اور جو چیف منسٹر صاحبہ پورا کر رہی ہیں۔ اور جہاں تک بائکس کی بات ہے
تو तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। अच्छा ये बता दें कि गंदम के हवाले से पंजाब की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट जी। काफी से पेंडिंग है जी, बस हो रही है। ऐसी चल रही है, कॉलेजेस भी लाहौर के बहुत जी, ऐसे ही है। प्रिंसिपल्स हैं, इस पे कब तक जी, जो है इस वो पे बहुत जल्द जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ये आप ये देखिए कि इस 2 महीने की 2.25 महीने की हुकूमत में आपने कोई सुना है किसी की कुछ सौदा हुआ हो, किसी ने कोई पैसे दे के कोई लगा हो, कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग कोई पैसों पे हो रही हो। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक पोस्ट के ऊपर खुद इंटरव्यू कर रही हैं। एक पैनल उनके पास आता है, उस पैनल को वो इंटरव्यू करती हैं और इंटरव्यू करने के बाद उनको अपॉइंटमेंट दी जाती है। और ये फिर एक खुशी की बात है कि जीसी यूनिवर्सिटी जो एक बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ पर एक ख़ातून को जो है वो मौका दिया गया है कि वो वहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ख़वातीन ने हमेशा प्रूव किया है कि वो बहुत डेडिकेशन से, बहुत ऑनेस्टी से काम करती हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो वाइस चांसलर साहिबा जो है वो इस इदारे को और आगे लेके जाएगी। और विद इन सम डेज़ इसके ऊपर बहुत सारा काम हो गया है, विद इन सम डेज़ ये अनाउंसमेंट्स हो जाएंगे। उनको सुन लें। गंदम में कम बहुत पॉलिसी ला रहे हैं और किसान अब 12 तारीख को भी इhtजाज हो रहा है और 16 को भी हो रहा है। आप गंदम में कोई पॉलिसी जो आप गंदम आप जिन लोगों ने मंगवाई है उसमें तो गोश्त की जरूरत ही नहीं है, गोश्त बीच में है और गंदम भी बीच में है, सब कुछ आप अगर गंदम कहीं बची है तो बता दें, अगर गंदम कहीं बच गई है तो बता दें। मेरी गुजारिश ये है कि पास्को ख़रीद रहा है जी गंदम, और बल्कि इस दफ़ा जो पास्को का टारगेट है वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बढ़ा दिया है। और अब तो गंदम जो है वो ऑलरेडी सब जो है वो तकरीबन वो सोल्ड आउट भी हो चुकी है। और वैसे भी ये जो गंदम आई थी ये हम नहीं लाए थे, ना हमसे इसका सवाल होना चाहिए। ये जो गंदम लेके आए थे इसका सवाल आप उनसे करें। और ये काश्तकार जो हैं जो आज हमें पूछ रहे हैं या हमारे ख़िलाफ़ जुलूस निकालते हैं, इनको जिन्होंने गंदम ला के पाकिस्तान इस वक्त पंजाब के अंदर जो है वो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है हमारे पास 23 लाख मेट्रिक टन का, उसको जो है कहाँ फेंकें, उसका क्या करें। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे की भी नहीं हैं लेकिन हमारे गले पड़ी हैं, काश्तकारों के गले पड़ी हैं। इसका सवाल जिन्होंने किया था उनसे अच्छा बताइएगा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि आम आदमी का जो मसला है वो डॉलर नहीं है, उसका मसला महंगाई, और महंगाई में यकीनन कमी आई है आज के दिनों में हमने देखा। लेकिन गर्मी के आगाज़ के साथ लोड शेडिंग शुरू हो रही है और वो आम आदमी का मसला है। आप महंगाई कम करेंगे, बत्ती जाएगी, आम आदमी फिर जो है वो अपने फिर हाथ निकाल उसकी कोई प्लानिंग? एक तो ये सवाल मुझसे मुतल्लिका इसलिए नहीं है कि बिकॉज बत्ती जो है वो पंजाब हुकूमत के उसमें नहीं, डोमेन में नहीं, लोड शेडिंग का शेड्यूल मैं गुजारिश करती हूँ। सर्कुलर डेट देखिए भाई कहाँ पहुँच गया है। और ये सवाल फिर ये है कि उन साहब से पूछें जो जिनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट थे, उन एक मौसूफ को एडवाइज़र लगाया गया पिछले दौर में जिसने धड़ाधड़ पेट्रोल से बिजली बनाई, और पेट्रोल से बिजली बनाकर पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर इतना बड़ा बम फेंक के गए हैं कि जो सबसे महंगी बिजली है वो पेट्रोल से बनती है। और आज भी पाकिस्तान का ख़जाना उस सर्कुलर डेट को फेस कर रहा है। सो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारी वाटर एंड पावर की मिनिस्ट्री है वो बहुत विजिलेंट है इस हवाले से। लोड शेडिंग मेरा ख्याल है कि लोड शेडिंग अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नहीं होगी तो शायद ये दुरुस्त ना हो, और मैं ऐसा कोई दावा करना भी नहीं चाहती, लेकिन कम से कम हो और आम आदमी को जो है वो कम से कम तकलीफ़ हो। और ख़ास तौर पर मेरी तो गुजारिश होगी कि लोड शेडिंग उन इलाकों में होनी चाहिए जहाँ बिजली चोरी होती है, जहाँ मुझ जैसे आप जैसे लोग जो नेक नियति से जो बिल देते हैं उनके इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। जहाँ लॉसेज है, अब फिर मैं कहूँगी तो आप वो बात आ जाती है कि मैं सुबायत की बात करती हूँ, ज़रा रिकॉर्ड निकलवाएं सबसे ज़्यादा बिजली चोरी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस कहाँ हैं, सबसे ज़्यादा कौन। और अभी मैंने सुना, अब मुझे तो खैर कहना पड़ जाएगा, वो चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो जो गुंडापुर साहब हैं उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी मैं ऑन करता हूँ, हम करते हैं बिजली चोरी, आपने जो करना है कर ले। जब ये स्टेट अफेयर्स हों, जब ये मामलात हों, तो भाई इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा मुल्क जो है वो किन किन लोगों के हाथ में रहा है और इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। जी बिल्कुल जाएगा। पहली फर्स्ट स्टेज इसकी जो है वो पंजाब में लाहौर से है, बिकॉज लाहौर कैपिटल है, और आपका भी जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो पंजाब में ही होता है, लाहौर में ही होता है। आप लोग भी जो 90% जो है जो इलाके ठीक होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नहीं जाते। जो इक्कदाल का या वो रेलवे की डोमेन में आ रहा होगा या वो कैंटी की डोमेन में आ रहा, वहाँ जाके आपने कहा पंजाब हुकूमत ने ये काम नहीं किया, तो भाई आप तो फिर भी जवाब देने के लिए तैयार, आप तो फिर भी तैयार बैठिए। आप इधर से
ओ सॉरी, मैंने गलत कह दिया। मुंडापुर किसको कहा? मुंडापुर का है। अच्छा, मुझसे गलती से हो गया। अच्छा मैं आपसे देखिए, एहतजाज वो यकीनन कर रहा है बिकॉज जो उसके साथ जुल्म हुआ है कि जो हमें 23 लाख मेट्रिक टन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मिला है, जिसके बाद पंजाब हुकूमत जो है वो उस तरह से ख़रीदारी नहीं कर सकी जो ख़रीदारी उसको करनी थी, तो ज़ाहिर उनका एहतजाज बनता है। हमें उनके एहतजाज पे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उस एहतजाज को सियासी रंग ना दें, पहली बात। दूसरी बात ये, हम ट्रेनें बंद कर देंगे या मोटरवे बंद कर देंगे, ये बराए मेहरबानी इस तरफ ना जाए तो बेहतर है। पुरअमन अपना एहतजाज जो है आपका सर आंखों पे हम बिल्कुल देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं। खत्म हो गई थी ना, फिर अब सवाल क्या होगा? हाँ, देखिए मतलब नहीं जी, ऐसा नहीं है। मैं हर उस चीज़ को ऑन करती हूँ जो नोटिफाई होगी गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन वो 16 रुपये और 20 रुपये का है। चंद जगहों पर अगर ये प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल हमारे नोटिस में है, इसको देख रहे हैं और उनके ऊपर एक्शन भी हो रहे हैं। जो ये फिर से अब देखिए ना, रोटी नहीं काबू आई, अब जब चूँकि पता लग गया कि जी वो कीमत कम हो गई, अब ये जस्टिफिकेशन भी नहीं रही कि जी आटा सस्ता नहीं मिल रहा, अब वो नान की तरफ। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यह है कि हमने हर चीज़ के अंदर एक मुनाफाखोरी करनी है। वो दूसरे का खून चूस की होती हो तो वो भी करने के लिए तैयार है, लेकिन चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ की ज़ीरो टॉलरेंस है इसके ऊपर। वो बड़ी क्लियर है कि इस रोटी की कीमत, तो जैसे मैंने कहा, अभी आप इस नोटिफिकेशन की बात करें, इंतज़ार करें, शायद आपको आजकल में ही एक और नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके अंदर रोटी की कीमत और नान की कीमत और कम होगी। पंजाबियों की शिनाख्ती कार्ड देखकर लाशें भेजने का सिलसिला बड़े अरसे से जारी है। मैडम मरीम नवाज के आने के बाद पहले मंडी बहाउद्दीन में 6 लाशें शिनाख्ती कार्ड देख के भेजी गई, अब फिर कल खानेवाल में 8 लाशें भेजी गई है। ना तो इस पर पंजाब हुकूमत ने कभी बलूचिस्तान से एहतजाज किया, ना कभी उन लोगों को जो इमदाद दी जाती है हर दहशत गर्दी के विक्टिम को जाके, ना आज तक उन लोगों को वो मिली। सादिकाबाद से लेके शुजाबाद, लोधरा, तौसा से लेके लाहौर तक मेरे पास कोई 22 खानदानों की लिस्ट मौजूद है जिनको आज तक 1 रुपया भी इमदाद नहीं मिली, उनको अपने खातों का पता नहीं लगा, ना उस पर कभी किसी ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से एहतजाज किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कह देना, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि एहतजाज नहीं किया, ऐसी नहीं है। पंजाब के लोगों को कहीं पर भी तकलीफ़ होगी तो वो मरीम नवाज शरीफ को तकलीफ़ होती है। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में लाने के लिए नहीं होती। हम एक फेडरेशन है और हमें हर सूबे को जो है वो अगर बहुत सारे सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं, उन सेंसिटिव इश्यूज़ को सेंसिटिविटी के साथ देखा जाता है। लेकिन एक कंसर्न आपका जायज़ है जिसको मैं बिल्कुल आज जाके चेक करती हूँ कि जो पहले मंडी बहाउद्दीन के जो हमारे विक्टिम्स थे उनको जो है वो क्यों इमदाद नहीं मिली। और ये जो कल का वाक़या है, बहुत तकलीफ़देह वाक़या है, बहुत हॉरेबल वाक़या है। इन वाक़यात का सद्देबाब होना चाहिए। इसके ऊपर पंजाब हुकूमत पूरी तरह विजिलेंट भी है, इसको हमने टेकअप भी किया है और इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो अप भी करेंगे। ये एक दहशतगर्दी की लहर है और ये दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने की कोशिश है, एक दो फ़िरक़ों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश है। तो ये इस लड़ाई को, इस फ़िरकावारियत को, इस सुबाइयत को हमें हवा नहीं देनी है, इसको ख़त्म करना है इंशाअल्लाह। देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तो बेंच बनना है ना भाई, अभी तो 5 रुकनी बेंच ने देखना है इसको और बेंच ने फ़ैसला करना है। जो फ़ैसला करेगा वो ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं ना कि ओ दिन डुबा जो कोड़ी चढ़े कुबा, तो ये सीटें खाली तो शायद रह जाएं। ये वो जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ तहरीक इंसाफ उसको नहीं मिल सकती, बिकॉज़ कानून के तहत बड़ा क्लियर है कानून। ना उनके पास जो है उन्होंने ख़ुद इलेक्शन ही नहीं लड़ा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने चेयरमैन साहब जो हैं वो घोड़े की बजाय पता नहीं बैंगन के ऊपर कि किसके ऊपर इलेक्शन लड़ते रहे, और जिसके चेयरमैन ने खुद अपने पार्टी सिंबल पे इलेक्शन नहीं लड़ा, वो किस चीज़ की पार्टी है भाई? वो कहाँ की पार्लिमानी पार्टी है? दूसरी बात यह है कि वो खुद लेटर लिखा है उन्होंने
الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 26 فروری کو غالباً انہوں نے لکھا کہ جی ہم نے تو جو ہے وہ بائی دا وے وہ ڈائریکٹ الیکشن کی جو سیٹس تھیں اس کے حوالے سے آپ کو پتہ یہ بھی رول ہوتا ہے کہ آپ اسپیسیفک آپ دیں گے اتنا کوٹا دیں گے آپ ڈائریکٹ الیکشن کے لیے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا. تو وہ الیکشن جو ہے وہ صرف عورتوں کی حد تک انہوں نے الیکشن لڑا ہی نہیں. تو یہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں. اس کے بعد مطلب یہ جو مرضی کر لیں, یہ سیٹیں جو ہے اس کا فیصلہ قانون کے تحت ہی ہوگا, کسی کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا, نہ کسی کی غنڈہ گردی پہ ہو سکتا ہے. ان کا مقدر سڑکوں پہ رہنا ہے بھائی. یہ جو ہے یہ اس ملک کا بھلا نہیں ہونے دے رہا دے سکتے, ان کو سڑکوں پہ رہنے دو, یہ نہیں ٹھیک ہے, یہ ہاؤس سے باہر ہی ٹھیک. بھائی آپ کا سوال ہو گیا, آپ کا ہو گیا, آپ کا ہو گیا. ڈبل روٹی جو ہے بند ہے, وہ انٹرنیشنل جو ہے کمپنیز کی ہیں, آپ عام آدمی جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ لیتا ہے, تو اس کی قیمت کم جو ہے وہ کریں گے. دوسرا یہ ہے روڈا کے حوالے سے, روڈا کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ آپ جو کیمرہ مین ہیں, جو رپورٹر ہیں, ان کے ساتھ ساتھ مرنے کے فراڈ دینے کے آپشن ہوتے ہیں, اس پر آپ کے جو ہے میٹنگ کیا ہوئی ہے, اس میں کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ بالکل ڈبل روٹی اور یہ جو ہے یہ عام بندہ نہیں, عام سے تھوڑا سا اوپر جو ہوتا ہے نا وہ کرتا ہے, تھوڑا سا عام سے زیادہ ہوتا ہے. تو لیکن یقیناً یہ جو بیکری کی مصنوعات ہیں اس کے اوپر بھی آٹے کی قیمت میں جو کمی ہے وہ امپلیمنٹ ہونی ہے. اور جیسے میں نے گزارش کی کہ اس کے اوپر تیاری ہو رہی ہے, ایک بہت جلد جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا حکومت کی طرف سے, اور ڈبل روٹی اور اس کی قیمتوں میں بھی کمی ہوگی. جہاں تک روڈا کی بات ہے, روڈا کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے. چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن بہت کلیئر ہے کہ ہمیں تمام صحافیوں کو, وہ کیمرہ مین ہیں, وہ ہمارے میڈیا ورکرز ہیں, ان سب کو ہمیں آن بورڈ لینا ہے, ان سب کو جو ان کا حق ہے ان کو ملنا چاہیے. لیکن پھر وہ بات ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ کر کے گئی وہ اس کا ڈومین ہی نہیں تھا. پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ کچھ نوٹیفیکیشنز جاری کیے گئے اناؤنس ہونے کے بعد, جو جس کی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. سو ان شاء اللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ نے حکم دیا ہے اس کے اوپر ایک نئی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی جائے گی, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ انشاءاللہ جو اپلیکیشنز پہلے آ گئی ہیں ان کو بھی, اور اس کے بعد جو اویلیبل جتنا بھی اس کے اندر مزید گنجائش ہوگی, مزید بھی جو اپلیکیشنز ہیں وہ انوائٹ کر کے آپ کو بڑا اچھے طریقے سے انشاءاللہ صحافیوں کو سیف گارڈ کریں گے. کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ چیف سیکرٹری کی سربراہی میں بنائی گئی ہے 13 رکھنے کی بڑی گرام پولیسی روکنے کے لیے. تو عوامی نمائندے کے اتنے کمزور ہو گئے کہ ہر جگہ پہ بیوروکریسی کو لا کے بٹھانا ہے, اور عوامی نمائندہ کوئی شامل نہیں ہے. دیکھو دو چیزیں ہوتی ہیں, اچھے خاصے سیانے بندے ہوتے ہیں مباحث, دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے پالیسی دینا جو ہمارا کام ہے, جو عوامی نمائندوں کا کام ہے. اس کے بعد امپلیمنٹیشن ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے وہ یقیناً عوامی نمائندوں کو نہیں, وہ عوامی نمائندے دیکھتے ہیں اس کو, اوور سائٹ ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنا سی ایس اور ان کے جو پوری کیبنٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے. اور وہ اس حوالے سے کمیٹی بنی ہے کہ جو ان کو حکم دیے گئے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے ان کو اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو امپلیمنٹ انہیں کو کرنا ہے. پہلے وہ فوج کی جانب سے اور کل سی ایم صاحبہ کی جانب سے عدالتی نظام پہ تشویش کا اظہار کیا گیا 9 مئی کے حوالے سے. اب جو معاملہ ہے یہی وہی عدالتی نظام ہے جنہوں نے میاں محمد نواز شریف کے اور مرزا اسماعیل صاحب کے, سابق وزیر اعظم کے بے بنیاد کیسز کو بینک کے باعث کیا اور انہیں ریلیز دیا. اب یہ نظام کیوں اس پہ دباؤ ڈالتا ہے؟ کوئی نظام کی بھائی بات ہی نہیں ہے. میں نے تو کہا ہے کہ لائٹیں بھی ہمیں بتائیں کون سی کرنی ہے, آپ ہمیں رنگ بھی بتائیں. مطلب ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ہم تو سن ہی رہے ہیں, اور مجھے وہ سب لائٹیں پسند ہے جو میری چیف منسٹر نے کہا. اور دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نظام پہ کسی نے بات نہیں کی, لیکن ناانصافی پہ بات تو کر سکتے ہیں. ہر ادارے میں اچھے برے مطلب بھائی ہوتے ہیں, فیصلے بھی, عدالتی فیصلے بھی اچھے برے ہوتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے عدالتی فیصلے ہیں جن کو کبھی کوئی جو ہے وہ نہیں دیکھے گا, جیسے بھٹو کا عدالتی قتل ہے, جیسے پاناما کا فیصلہ ہے, جیسے یہ وہ فیصلے ہیں جن کو کبھی بھی کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. اسی طرح 9 مئی بالکل علیحدہ کیس ہے بھائی. 9 مئی پوری دنیا کے سامنے ہوا ہے, کیمروں کے سامنے ہوا ہے, لوگوں کی آڈیو ویڈیو کلپس ہیں, ہم نے کیا, ہم کر رہے ہیں, ایک گملہ بھی نہیں چھوڑا ہم نے, یہ کر دیں وہ کر دیں, بس وہاں پہنچو, ہم نے وہاں پہ کچھ نہیں چھوڑنا بھائی, ایسے نہیں ہوتا. اب یہ اگر 9 مئی جو ہے وہ اس ملک کے خلاف ایک سازش تھی تو تمام اداروں کو اتنا ہی سینسٹائز ہونا چاہیے اس کے حوالے سے. اور چونکہ عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس نے سزا اور جزا کا فیصلہ کرنا ہے, ایک تو سزا اور جزا کا فیصلہ ٹائملی ہو جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ منصفانہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تھینک یو جی.